اس حال میں آئے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف پارٹیوں کے اکابرین، دانشور، آئین کو سمجھنے اور پڑھانے والے، ایون ہمیں خوشی ہے جنرل صاحب بھی ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے، ہم نے یہ تنظیم یا یہ فنکشن یا یہ جدوجہد خدا نخواستہ اس لیے شروع نہیں کی کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، ہم لوگوں کی بے عزتی کریں۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک افواج کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک ایک مستقل نظام کے بغیر نہیں چل سکتا جس پہ تمام ملک کے عوام کا اتفاق و اتحاد ہو۔ جاسوسی ادارے ملک کی آنکھوں اور کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس ملک کے ادارے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ رہبری کرتی ہیں اپنی سیاسی رہبری کا، پھر اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جاسوسی اداروں نے اپنی طرف سے ایک نظام خود ہی اپنے لوگوں کو، معافی چاہتا ہوں، کرپٹ کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان کی رہبری حوالے کر کے پاکستان کی رہبری دیتے ہیں۔ ایک آدمی جو خود عوام سے نہ اٹھ کے آیا ہو اور آپ کی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے how he will represent پاکستان۔ بات یہ ہے، یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ یہ جو نسخہ ہمارے دوست استعمال کر رہے ہیں، یہ نسخہ پرانے سوویت یونین میں فیل ہو چکا۔ سوویت یونین کا کوئی آدمی، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے KGB کا سربراہ ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے گرومیکو فلانا، کوئی آدمی بن نہیں سکتا تھا جب تک وہ اپنے جاسوسی ادارے کی اس سرنگ سے نہ گزر گیا ہو۔ 60 سال کے بعد وہ نظام بکھر گیا۔ 5، 6، 10، 15 ممالک، حالانکہ لٹریسی ریٹ ان کا 100% تقریباً تھا، گزارے کے مکان ان کو مل چکے تھے، تعلیمی ادارے تھے۔ then why they separated from Soviet Union؟ ہمارے خیال میں یا بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، میں دانشور تو نہیں ہوں، دانشخوروں میں اپنے کو شمار کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، انسان بنیادی طور پہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے۔ ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، why did they separate it؟ سوویت یونین کے اکابرین نے بس یہ مہربانی کی، حالانکہ ان کے سینرز میں آج بھی اتنے خطرناک ہتھیار پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کسی کا راستہ نہیں روکا۔ بابا اب جانا چاہتے ہو، ویل اینڈ گڈ۔ ہمارا پرابلم اس ملک میں یہی ہے۔ آزادی ہمیں ملی ہے 14 اگست 1947 کو۔ اس آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو حق حکمرانی میں حصہ دار نہیں بنایا۔ حق کی بات کرو بس فوراً وہ ہو جاتا ہے، الزامات لگ جاتے ہیں۔ میں یہاں چونکہ دانشور لوگ بیٹھے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گلے کروں گا۔ ہمارے اکابرین کو پشتونخوا وطن کے، خان عبدالغفار خان کی تحریک تھی، یا عبدالصمد خان اچھیگزئی کی تھی، یا پھر بلوچ بھائیوں کی تحریکیں تھیں، یا سندھی بھائیوں کی، جیم سید کا پوتھا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری تحریکیں کیا چاہتی تھی؟ ہمارے پاس ووٹ نہیں تھا، 1 man 1 vote۔
1 یونٹ کو ہماری تحریکیں، اگرچہ وہ بادشاہ خان کے بڑے بھائی کی عشیرباد سے بنا تھا ڈاکٹر خان کی، ہم اسے پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے. 1 مین 1 ووٹ کی ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان مختلف نوع انسانوں کا، مختلف نوع کلچر کا ملک ہے، یہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں نہیں چل سکتا. اگست 47 کو ستاج عزیز ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے. میں نے وہ صدارت کرے کہ میں نے کہا ستاج عزیز میں آپ کو سوال رکھتا ہوں پھر مجھے جواب دیجیے. وہ شریف آدمی خدا ان کو زندہ رکھے، اگر وہ زندہ نہیں ہے خدا ان کو بخش میں زندہ ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میرے 3 ایک بڑی بہن، ایک بڑا بھائی، ایک گورنر محمد خان، وہ انڈین بورن ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم پاکستانی بورن ہیں. میرا والد بھی پاکستانی بورن ہے. اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ سب افغان بورن ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں ہم کیا ہیں پھر؟ یہی حال ہم سب کا ہے. ہم ہندوستانی تھے، ہم وہاں تھے، اب ہم ایک ملک میں آ گئے ہیں. اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اٹ شوڈ بی اے فیڈریشن. سوویت یونین اور امریکہ کے مقابلے میں ہمیں غیر جانبدار ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کے وسائل پہ وہاں کے بچوں کو اختیار دینا چاہیے، ان کی زبانوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کسی کی بات نہ مانی. بنگال پہ زبان کے مسئلے پہ جو ہم نے گولیاں چلائیں، آج وہ دن تمام دنیا میں یونیسیف نے ڈکلیئر کیا ہے لوگوں کی مادری زبانوں کا دن. جس دن ہم نے بنگالیوں کو مارا تھا، دیٹ ڈے ہیز بین ڈکلیئر. تمام دنیا کی مدرس ڈے بناتے ہیں مادری زبانوں کا دن. بات یہ ہے، ہمارے گلے یہ ہیں ان باتوں پہ کہ ہم ووٹ مانگتے تھے، فیڈریشن مانگتے تھے، یونٹ توڑنا مانگتے تھے. اس پہ ہمیں اگر اب جمع کریں 100 سال جیل ہمیں ملے، 100 سال. لیکن وہ باتیں ساری مانی گئیں. جیمس کا پوتا بیٹا ہے، واحد سندھی تھا جس نے ریزولوشن کی پاکستان کی بنانے کی وہ کی حمایت کی. آخر وہ آدمی کہاں پہنچا؟ بات یہ ہے اگر کوئی واقعی چاہتا ہے، بلوچ انسرجنسی ہے، پشتون انسرجنسی ہے، فلانا انسرجنسی ہے، انسان بنیادی طور پہ نہ پاگل ہوتا ہے، نہ وہ شدت پسند ہوتا ہے. امن انسانی ضرورت ہے، اور امن جسٹس سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا جھگڑے ہوں گے. بھائی بھائی سے لڑے گا، ایک گھر میں انصاف نہ ہو بھائی بھائی سے لڑتا ہے. معافی چاہتا ہوں، بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں، شوہر بیوی لڑتے ہیں، باپ بیٹا لڑتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی. آپ عدل کریں، آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. ہمارے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اپنے ضلع زارہ کے لوگ چائنا جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، جب آتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ تھے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے. وہ ایک جسٹس کا نظام دیکھ لیتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں ہوتی، یار بڑے اچھے لوگ تھے، سب کچھ اسلام کے مطابق تھا، پھر اگر کلمہ پڑھ لیتے. راضی خیر ہمارے ویلکم جی. ہمیں 100 سال جیل دی گئی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان مردہ ہے، کبھی نہیں کہا. آج ترانہ جب ہم وہ کر رہے تھے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، میں ان 3 بچوں میں شامل تھا جو روزانہ یہ ترانہ گاتے تھے. مجھے نہ گھر والوں نے کہا کہ تیرا باپ جیل میں ہے، نہ مجھے چاچا نے کہا، نہ مجھے چاچی نے کہا، نہ مجھے ماں نے کہا کہ کیا پاک سرزمین زندہ باد، تیرا باپ جیل میں ہے. نہ کبھی انہوں نے ہمیں کہا اور نہ کبھی ہم نے سوچا. بس جب آپ حق کی بات کرتے ہیں، یہ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دی ہے. آئین کہتا ہے وہ آدمی جو ابروگیٹ کرے گا کنسٹیٹیوشن کو، سسپینڈ کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، ہی از
ہائی ٹریزن کا وہ مجرم ہے. یہاں حامد رضا بھائی سے میں وہ کروں گا, یعنی سینکڑوں بچوں کو سندھ کے, پنجاب کے, سرائکی بیلٹ کے, ضلع ہزارہ کے, پشتون بیلٹ کے سینکڑوں بچوں کو CRPC 144 کی مخالفت میں گولیاں ماری گئیں. سینکڑوں, درجنوں نہیں, سینکڑوں. آپ ہمارے بچوں کو CRPC 144 کے تحت گولیاں ماریں گے اور آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی جب چاہیں آپ آئین پاڑ دیں, جب چاہیں آپ آئین پہ چڑھ دوڑیں. ضیاء الحق تو یوں کہتا تھا کیا ہے 3-4 صفحے کا کاغذ ہے, اس پہ نہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ, مولانا صاحب خیر, نہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی نہ آپ سے کوئی پوچھے گا. آئین عمرانی معاہدہ ہے, سوشل کانٹریکٹ. عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے جب دوسری دفعہ میں 90 میں اسمبلی, پہلی دفعہ بنا 93 میں جب اسمبلی بنی, ہم سے حلف لیا گیا. گوہر ایوب خدا بخشے ان کو, وہ چیئر میں تھے. میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ دوسرے دن کہا, میں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ سے ایک چیز وہ ایکسپلینیشن. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جو ہم سے حلف لیا گیا ہے, وی ول پروٹیکٹ پریزرو دس دا کنسٹیٹیوشن. یہ فارمیلٹی تھی یا وی شوڈ مین اٹ؟ کہتے ہیں شیخ زئی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں, پٹھان آدمی ہوں, اردو نہیں آتی, یہی لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا, اس کی پریزرویشن کروں گا. میں نے کہا اگر, الفاظ میرے یہ تھے, کوئی برا نہ مانے, میں نے کہا اگر گوہر ایوب بھائی اگر کل کوئی جرنیل سرپرا پھر آ کے آئین کی خلاف ورزی کرے گا, how can I protect؟ اگر فارمیلٹی تو ہو گئی. کہتا ہے نو فارمیلٹی نہیں ہے. میں نے کہا جب فارمیلٹی نہیں ہے تو پھر ہم سب پارلیمنٹ سے ایک حلف اور لینا کہ the day the constitution is violated, the people of Pakistan must be on the streets. میں نے کہا پھر یہ لینا تھا کہ اب نکل آئے ترکی کی طرح. آئین, محمد علی جناح صاحب خود کنسٹیٹیوشنل ماہر تھے, ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا, نہیں کیا گئی ہندوستان کی تقسیم, کرپس مشن جب آیا تو ہندوستان کو 3 گروپس میں 1, 2, 3. محمد علی جناح صاحب 1946 تک was the supporter of that scheme. اس میں انہوں نے اس بربادی کا راستہ روکنے کے لیے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی, each unit has got the right to secede. مرحوم بزنجو صاحب کو خدا جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا تھا کہ پھر ہمیں بھی آپ لوگوں سے بھی یہ خطرہ صبح شام رہتا ہے چونکہ آپ آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے, پھر ہمارے آئین میں بھی یہ لکھ دیجئے کہ the day the constitution is violated, سندھی یا بلوچ یا پشتون they should have the right to secede. ورنہ پھر آپ نہیں روکتے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین ایک مقدس وہ ہے. 5 وزیر اعظم, ایک پانسی ہوا, عمران the last one مشکل میں ہے, جیل میں ہے, جیل گئے, ان کو تکالیف ہوئی, لیکن آج تک کسی بھی آئین کو پاڑنے والے کی نہ کسی نے پوچھا ہے, نہ کسی نے ان سے, یہ کیسے چلے گا؟ الیکشن یہ شریف آدمی بھی جیل میں تھا, خاقان عباسی, نیب کی نہ کان ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں. اگر ان کو نہیں ہے, میں FIR لکھا دوں گا اس الیکشن میں. معافی چاہتا ہوں. 8 فروری کے انتخابات میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں, جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پہ جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا, جس انداز میں بچوں بیٹیوں کی بےعزتیاں ہوئیں, یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. جس انداز میں یہ تماشا ہوا, ابھی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں, اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے یا جہالت, ڈونٹ مائنڈ. جس آرمی کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں,
that belongs to 3 districts of Pakistan یا 4. اگر کل یہ سندھی بھائی سندھی مانو اور یہ ان کا حق ہے ہمارا بھی حق ہے بلوچ بھائی کہ بھائی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہمارا حصہ فوج میں کہاں ہے ویئر از سندھی جنرل کہاں ہے سندھی بریگیڈیئر کہاں ہے سندھی کرنل کہاں ہے سندھی سپاہی کہاں ہے بلوچ کہاں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہم اس ملک میں حق حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں آسان نسخہ ہے میں سب کا ماما بھی ہوں چاچا بھی ہوں بھائی بھی ہوں آپ بلوچ وطن کے ساحل و وسائل پہ ان کا حق ان کے بچوں کا سارا نہیں ان کا حق تسلیم کر دیں کنسٹیٹیوشنل رائٹ کہ آپ کے ساحل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہوگا اس بغاوت کی ہوا نکل جائے گی فمیدہ مرزا میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں سائیں بیٹھا ہوا ہے یہ سندھی میرے دوست ہیں آپ آج ان کو کنسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیں کہ سندھ کے ساحل و ساحل پہ سارا سندھیوں کے حوالے نہ کریں ٹھیک ہے ابھی لے جائیں آپ ان کو یہ گارنٹی دے دیں کہ پہلا حق آپ کے بچے کا آپ کے ساحل و وسائل پہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ آ جائیں گی وہ تب ہوگا جب آپ آئین کا احترام کریں گے جب ایک صحیح جمہوری انداز میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگی بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان میں فیڈریشن ہوئی بنی بائی لینگول بائی کیمرہ یہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں بائی کیمرہ وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک بائی اکثریت میں ہوتا ہے تو اس کی اکثریت سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاؤس بنا دیا جاتا ہے جہاں قومیتوں کی برابری ہوتی ہے تو اس آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے پھر سینٹ برابری کی بنیاد پہ اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ نے سینٹ تو بنا لیا سینٹ کی حیثیت کیا ہے اس کو مانیٹری بل میں حصہ نہیں ہے وہ اپوائنٹمنٹ میں کچھ نہیں کرتا اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے دی سینٹ مسٹ ہیو ایکول پاورز قومی اسمبلی کی طرح جہاں پھر ہم سندھی بلوچ سرائکی پٹھان سب مل کے کام کریں گے یہ پاکستان کے لیے اگر اسے بہتر نسخہ کوئی لا سکتا ہے بسم اللہ آئے بسم اللہ پیش کرے یہ کیسے ہوگا ایک میرا گلہ ہے ایک میرا سیاسی پارٹیوں سے بہت وہ ہے بڑی پارٹیوں سے ذکر خیر میرے دوست نے بڑے اچھے انداز میں کیا پہلا مسئلہ لگا 1 2 4 ایسے ججز تھے جنہوں نے آئین کے احترام میں حلف نہیں لیا اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری تنخواہیں گئیں مراعات گئیں وہ غریب تاریخ کی تاریکیوں میں فارغ ہو گئے میں تو عوام سے پاکستانی عوام سے کہوں گا عمران خان سمیت ہر سیاسی پارٹی سے اپنے یہ ووٹ لینا ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے آپ ان ججز کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کریں گے یہ مسٹ بی ڈکلیئرڈ ہیروز آف ڈیموکریسی جنہوں نے اپنے بچے اور جو مانیٹری ان کو نقصان ہوا ہے ان کی کمپنسیشن کریں اور جن لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے میں تو جلاد نہیں ہوں نا مجھے یہ کام آتا ہے کم سے کم ان کی تصاویر ہائی کورٹ سے ہٹا دی جائے سب کی سپریم کورٹ سے بھی جنہوں نے پی سی او ابھی جسٹس منیر کا بھی لگا ہوا ہے جسٹس منیر کھڑا ہے سب سے بڑا چیف جسٹس جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا وہ وہاں کیا کر رہا ہے وہ وہاں کیا کر اس نے ہماری بربادی کر دی ساری سسٹم کی اس قسم کی تصاویر فارغ ہونی چاہیے اس سے غریب لوگ پنجابی سندھی سرائکی ضلع زارہ کے لوگ گلگت کے لوگ بلتستان کے لوگ ایم آر ڈی کی تاریخوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے خاص کر سندھ میں بس آئے مرے اور ہم نے فاتحہ پڑھ لی نہیں بابا یہ بچے ان بچوں کی خون کی قربانی میں فلانی پارٹی اقتدار میں آئی ان بچوں کی قربانی میں فلانا آدمی فلانا بنا یہ بچے جمہوریت کے شہید ہیں دے آر دی مرٹائرز آف ڈیموکریسی ان کے خاندانوں کو ٹھیک ہے کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی
لیکن ایک گھر کا بچہ مر گیا، جس طرح ابھی ڈی چوک میں آپ کے کم سے کم 13 آدمی مفت میں مارے گئے، ان کو ویسے نہیں بلانا چاہیے. یہ ہم تمام پارٹیوں سے گارنٹی لے لیں کہ یہ شہداء ہوں گے. بہت سارے شریف لوگوں نے، عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، انہوں نے کھوڑے کھائے، لیکن ہم انہیں بھول گئے. ان کے لیے بھی کوئی بات ہونی چاہیے. میں کوئٹہ میں تھا 1983 میں. مولانا شاہ احمد امروٹی سکر کا بہت بڑا عالم دین بلکہ پیر تھا، میرے والد کی عمر کا تھا. وہ شریف آدمی آیا، میں آج بھی نہیں بھول سکتا اس کو. شریف آدمی آیا، کسی مدرسے میں وہ تھے، میں وہاں گیا ہوا تھا، وہ بھی وانٹیڈ تھے، ہمیں بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا. میں ان سے ملا، میں ان کے بچے کی عمر کا تھا. اس نے مجھے یوں ہاتھ جوڑے کہ سائیں معبود، ہم سندھیوں کو ہندوستانی ایجنٹی کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کریں. میں نے کہا سائیں کیا کروں، بس کچھ کریں. میں نے کہا بسم اللہ سائیں، ہم کوشش کریں گے. 7 اکتوبر 1983 کو ہم نے سندھ کی شہیدوں کی اس میں جلوس مرتب کیا، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، دوسری پارٹیاں تھیں. اس جلوس کو لیڈ پھر میں نے کرنا تھا. ہم نے جلوس نکالا، سلوگنز کیا تھے؟ اسلام زندہ باد، مارشاء اللہ مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. ہمارے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے، 13 کو گولیاں پیٹ کے نیچے لگی، اور 30 کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ شرپسند ہیں. محمود was the cause of this, dead or alive.